اس کے کچھ دن کے بعد پاکستان کے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل محمود ایک علماء کا ڈیلیگیشن لے کے گئے ملا محمد عمر سے ملنے اور یہ میسج ان کو دینے کہ وہ اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں تو حملہ نہیں ہوگا. اور پھر تنازع بھی کھڑا ہوا کہ کیا بات انہوں نے کی تھی. لیکن وہ جو ڈیلیگیشن تھا جس نے جا کے ملا محمد عمر سے بات کی 28 ستمبر کو ہو گیا تھا, 11 ستمبر کو یہ 9/11 ہو گیا تھا, تو 28 تاریخ کو یہ جو ڈیلیگیشن گیا تھا جنرل محمود ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے, ان کے ساتھ اور علماء بھی تھے, لیکن اس میں جو قیادت تھی اس ڈیلیگیشن کی علماء کی طرف سے وہ مفتی شامزئی کر رہے تھے. وہ بات چیت ناکام ہو گئی تھی اور ناکام ہونے کے بعد یہ ڈیلیگیشن واپس آ گیا تھا اور پھر اکتوبر کے اندر حملہ ہو گیا تھا افغانستان پہ. اچھا, اب اس کے بعد 2 سال انہوں نے پھر فتویٰ دیا. اچھا, ان کا بڑا تعلق تھا اس سے پہلے, میں بتا دوں ایک اور بات, کہ ان کا تعلق بڑا قریبی تھا مولانا مسعود اظہر صاحب کے ساتھ بھی. مولانا مسعود اظہر جو کہ قلعدم جیش محمد بنی تھی, اور مولانا مسعود اظہر کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ 2001 میں جب یہ سارا سلسلہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ واپس آ گئے, انہوں نے پھر یہاں کے فتویٰ دیا اور یہ انہوں نے طالبان کی حمایت کی. ملا عمر کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم تھے اور اسامہ بن لادن کے ساتھ بھی ذاتی مراسم تھے. اور یہ اس کے بعد اب کچھ کتابیں وغیرہ جو آتی ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ کراچی میں مدرسے میں ملا عمر کے بیٹے وہاں پہ تھے یا اسامہ کا, بہت اور معاملات. تو مفتی نظام الدین شمزئی اس میں ایک مرکزی کردار ان کا ہمیشہ رہا. طالبان کے ساتھ اختلاف بھی تھا ان کا, لیکن ملا عمر کے ساتھ ذاتی تعلق تھا. اب جناب ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اب 2015 میں آ کے ایک بندہ پکڑا جاتا ہے کراچی میں اور وہ کہتا ہے کہ اس نے اور بھی بہت سے علماء کا قتل ہوا اور بھی بہت سے لوگوں کو مارا, اس نے وسیع حیدر. لیکن یہ بات بڑی اس میں امپورٹنٹ, میں مفتی شامزئی صاحب کا بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری تھا. دیکھیں, ہم لوگ مدارس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, مدارس میں بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جن کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن 9/11 کے بعد سے لے کے آج تک, اور خاص طور پہ یہ جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں ان دنوں, یہ ایک تو ہے نا جو اسلام کے نام پہ فساد پھیلانا اور قتل کرنا اور تکفیری فرقہ اور کافر بنا دو اور یہ کر دو اور مار دو, اور یہ تو بم دھماکوں سے اڑا دو امام بارگاہوں کو اور مساجد کو, اور یہ ان کو تو آپ رکھیں سائٹ پہ, یہ تو فساد ہے نا, فسادی. لیکن جو ہمارے اصل علماء ہیں نا, ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں پاکستان کے علماء کو, میں کم سے کم, کیونکہ انہوں نے اس آگ کو, جس کو ایک بین الاقوامی اور علاقائی سازش کے تحت شیعہ سنی اور یہ پاکستان میں باقاعدہ, وہ ہم نے اپنے یہاں نہیں آنے دی. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, ہمارے علماء نے جانے بھی دی اس میں. لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں کوئٹہ کے اندر ہوئے واقعات, لیکن پھر اس کے بعد ایک ہارمنی آپ کو بلوچستان میں نظر آتی ہے. پنجاب کے اندر ہوتے ہیں واقعات, لیکن وہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو روکنے میں علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میرا خیال ہے, اور شامزئی صاحب بھی ان لوگوں میں سے تھے جو ہارمنی کی ذرا بات کرتے تھے. انہوں نے بھی یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ مطلب ہے کہ فتوے اور اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی. بہرحال یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو پکڑا گیا بندہ وسیع حیدر, اس کے پیچھے کون ہے, کیونکہ چونکہ یہ معاملہ جاتا ہے نا اسامہ ملا عمر, یہ تو دیکھنا یہ کہ اب یہ بندہ جو ہے یہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے یا پیچھے اس کے کوئی اور پاورز تھیں اس وقت, کیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی میرے خیال سے گرفتاری ہوئی ہے کراچی میں اس ٹارگٹ کلر کی, اور یہ دیکھے جانا ضروری ہے کہ یہ اتنے سال سے کیا کر رہا تھا اور کہاں رہ رہا تھا اور کس کی سرپرستی تھی. اور یہ مفتی شامزئی صاحب کو میں نے کہا. اب اگر ملک کی سیاسی صورتحال پر آ جائیں تو پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان جو ایک جنگ جاری ہے اس وقت, تنقید پہ تنقید کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت کو, تو یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کی طرف سے تنقید ابھی آ رہی ہے نا, ابھی تو پیپلز پارٹی کی بیانات آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی جب میں کہتا ہوں نا تو میں سارے, کوئی پیپلز پارٹی پوری نہیں, میں چند لوگ ہمیشہ, وہ سب اپنے اوپر نہ لیا کرے. پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی, اور ایک لبرل جماعت ہے, بہت بڑی جماعت ہے. میں جب پیپلز پارٹی بات کرتا ہوں, میں ایک چھوٹا سا ٹولہ اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جو قبضہ گروپ ہے اس وقت. اب دیکھیں, مثال کے طور پہ اتنا کرائسس ہے, کتنا کرائسس میں پیپلز پارٹی پھنسی ہوئی, جاتے وہ کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی. ابھی ایک اور اسکینڈل نکلنے والا ہے سول ہاسپٹل کراچی کا, وہاں ٹراما سینٹر بن رہا تھا. اس ٹراما سینٹر میں سائیں قائم علی شاہ, ابھی میں ذرا
बाकी बातों की तरफ आता हूं, मैं हल्का सा जिक्र करता हूं। उस ट्रॉमा सेंटर में साइंस कायमली जब 6 अरब रुपया तो फूंक दिया इन्होंने, और उसमें से फूंका सरकारी तौर पे आधा गालिबन साइंस सरकार खा गई। खाए पिए बगैर तो गुजारा नहीं होता, कुछ खुद खाया होगा, कुछ आगे पहुंचा दिया होगा। अब वहां जनाब वो इतना बड़ा डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां पर आपको याद है एक बंदे का जिक्र वो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा अक्सर करते हैं, प्रोफेसर शफी कुरैशी कत्ल हो गए थे, उनको कत्ल कर दिया गया था कराची में। वो इल्जाम लगाते हैं पीपल्स पार्टी की एक आला तरीन शख्सियत पे उन्होंने। अब उसके बाद जो कत्ल हो गया था ना शफी कुरैशी साहब का, उन पे फायरिंग हुई थी और उनको, तो वो शफी कुरैशी साहब के एक भाई हैं, उनका नाम है सईद कुरैशी, वो गालिबन एमएस हैं सिविल हॉस्पिटल के और बड़े जूनियर हैं। वो साईं कायम अली शाह के कोई दामाद हैं, उनके वो पंटर हैं और वो किसी मेरिट पे नहीं उतरते। अब वो शफी कुरैशी साहब को होता है ना ठंडा करने के लिए बाद में कि यार तो इसके भाई, उनके भाई साहब को वो डाउ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनाने की कोशिश हो रही है, जो किसी तरह से मेरिट पे उतरते नहीं। उनका काम सिर्फ ये होगा ट्रॉमा सेंटर में बाकी पैसा जो खाया जाना है सिविल हॉस्पिटल में। अच्छा, तहकीकात शुरू हो गई है इस पे, इसकी फाइलें मैंने खुल गई हैं। मुझे ये डर है, डॉक्टर तो वैसे ही डॉक्टर आसिफ साहब की वजह से वैसे ही कुछ मेरी वजह से बुरा हाल था, डॉक्टर आसिम हुसैन पकड़े गए। अब ये जनाब जो ये हैं सईद कुरैशी साहब, अब मुझे ये डर है कि ये किसी को अंदर ना हो जाए। अच्छा, इनको बनाने की कोशिश हो रही है डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, और पूरी कोशिश हो रही है साइंस सरकार की, और ये किसी मेरिट पे कुछ नहीं। वो कहते हैं यार बस ये मतलब ऐसे कि इससे पहले कि मारे जाए वो कहीं ना कहीं से कुछ आ जाए हाथ में। तो ये ट्रॉमा सेंटर में पैसा खाया गया, इनको लाने की कोशिश हो रही है, इन पे तहकीकात शुरू हो गई है, और बहुत ही बड़ी बदनामी होगी अगर सिविल अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट पकड़ा जाता है। कि आज तक सिंध हुकूमत में कोई तकर्री, कोई अपॉइंटमेंट ऐसी है जो मेरिट पे हुई हो? नहीं, मेरिट पे तो नहीं होता। अब आखिर में अब देखें ना, यानी मैं तो उससे इस बात पे कह रहा हूँ कि सिविल हॉस्पिटल का एमएस अगर पकड़ा जाता है इस चक्कर में कि ट्रॉमा सेंटर में 3 अरब रुपया वो खा गया, और फिर उसको कोशिश हो रही है सारा मेरिट वेरिट उड़ाते हुए कि इसको लाया जाए डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो वो एक बार अलग कहानी चली। सर बड़े कैनवस पे आ जाती है मुल्की सियासत। देखिए, पीपल्स पहले बात करते हैं, पीपल्स पार्टी से शुरू करते हैं। पीपल्स पार्टी की जो क़यादत मुल्क में है, दो है ना, एक है मकामी क़यादत, एक है बैनुल अक़वामी क़यादत जो कि बाहर बैठी है। उन्होंने जनाब ये हुआ कि बिलावल आए, और बिलावल जो है वो इस्लामाबाद आए, सिंध से इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद से पंजाब आए, पंजाब से दुबई गए, दुबई से लंदन शायद जाएंगे, फिर वापस आएंगे, इधर। अच्छा, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है ना, वो उनको मैं अच्छा एमक्यूएम जब मैं कहता हूँ तो सारी एमक्यूएम नहीं कहता, एमक्यूएम के आज मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक बात कह रहा हूँ, एमक्यूएम के 90% जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मेरे साथ बराह रास्त रास्ते में ऑफ द रिकॉर्ड, पार्लियामेंटेरियंस भी और लंदन के कुछ हमारे दोस्त भी, कुछ अमेरिका में मौजूद दोस्त भी, वो मेरे साथ बराह रास्त रास्ते में। ठीक है। और मैं मतलब एमकेएम ये ना समझे कि एमकेएम वो सारे रास्ते में, और वो किसी ना किसी अंदाज में कभी मैं बताऊंगा, वो खुद भी जो पिक्चर बन रही है उसमें वो खुद भी सामने आएंगे। अच्छा, वो सब रास्ते में है, सब मेरी दोस्तियां, पुरानी दोस्तियां एमकेएम के दोस्तों के साथ, लेकिन मैं इस वक्त नाम किसी का भी लूंगा तो उसमें बुराई आ जाएगी कि ये डॉक्टर साहब से बात है, इस वक्त खामोशी, लेकिन सब रास्ते में है, 90% से भी ज्यादा। अच्छा, अब मसला ये है कि उनसे मैं पूछता हूं, मैं कहता हूं यार ये बताओ कि फैसला कौन कर रहा है इस वक्त, तो वो कहते हैं कि लंदन, मैं कराची पूछता हूँ, वो कहते हैं लंदन, मैं लंदन फोन करता हूँ, वो कहते हैं भाई, मैं तो भाई से बात करा दें, भाई से आपकी बात हुई है, कहते हैं नहीं, मैं कहता हूँ उससे बात करा दो, वो कहते हैं नहीं वो है, वो कर रहा है। अच्छा, यानी इस वक्त ये है कि एमक्यूएम की क़यादत है तो अल्ताफ हुसैन साहब के पास जी, लेकिन एक तरह से वो हेडलेस, यानी उसका कोई हेड नहीं है, कोई इंचार्ज नहीं है कि राब्ता कमेटी है, कराची कमेटी है, असेंबली में है, कहाँ है, किसी भी वक्त। अच्छा, मियां नवाज शरीफ ने पूरी कोशिश की, बल्कि अच्छी खासी डांट पिलाई एयाज सादिक साहब को कि तुमने ये इस्तीफे कैसे मंजूर, ये क्या मियां साहब को है कि अगर एक दफा इस्तीफे मंजूर हो गए तो ये खेल उलटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप देखें ना इसमें 52 के करीब शायद सिंध असेंबली में है, 8 सेनेटर्स हैं, मेरा ख्याल से 24-25 पता नहीं कितने एमएनएज हैं, मतलब पूरा खेल असेंबली का खराब हो जाएगा जैसे एमक्यूएम के इस्तीफे मंजूर होते हैं। तमाम आईनी जो कानून है उसके मुताबिक एमक्यूएम के इस्तीफे हो चुके हैं, क्योंकि पीटीआई वाले इकट्ठे नहीं गए थे, सॉरी पीटीआई वाले अलग अलग नहीं गए थे, बल्कि कुछ जो गए नहीं थे, ये सारे अलग अलग गए हैं, और इन्होंने अलग अलग जाके एयाज सादिक साहब को इस्तीफे दिए, मगर उधर जो
ہمارے موجودہ دور کے رحمان ملک صاحب ہیں، وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کیا مصیبت، استعفے نہ منظور کر لینا کہیں، وہ میسج بھیجا. یہ ساری ہوائی فائرنگ ہے جو سامنے آپ کو نظر آ نہیں، یہ پیچھے سے یوں انجمن اتحاد باہمی. اچھا وہ استعفے رک گئے، لیکن اب ایک ریٹویشن چلی گئی ہے کورٹ کے اندر کہ استعفے ان کے منظور کیے جائیں. بالکل استعفے اگر منظور ہو گئے، عدالت نے منظور کر لیے، تو آپ سمجھیں کہ یہ ایک نیا بحران سر پہ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ تمام ایاز صادق صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ آئینی تقاضے پورے ہیں، استعفے منظور. بعد میں میاں صاحب نے کہا یہ کیا کر دیا ہے. اچھا اب ایم کیو ایم کا کوئی سربراہ یا ہیڈ اس وقت نہیں ہے، یعنی ایم کیو ایم میں اگر پوچھا جائے کہ یار کون مشورے دے رہا ہے، میں نے وہی کل کہا تھا نا کہ مشورے کون دے رہا ہے، کون بتا رہا ہے کہ کس سے، مطلب کون ہے. کیا فاروق ستار صاحب کھل کے بات کر سکتے ہیں الطاف بھائی سے؟ کیا وسیم اختر صاحب کھل کے بات کر سکتے ہیں؟ کیا یہ تو سارے ہمارے دوست احباب ہیں، لیکن کسی کو ہٹا دیا، کسی کو لے آئے، کسی کو ہٹا دیا، لے آئے، ہٹا دیا، لے، تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا نا کون کدھر کہاں بیٹھا ہے. کوئی رابطہ کمیٹی، کراچی کمیٹی، یہ مطلب وہ پارلیمانی لیڈر، ڈپٹی. اچھا پیپلز پارٹی میں دوسرا حال ہے. پیپلز پارٹی میں وہ آپ یوں سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جیسے وہ میں بہت احترام کرتا ہوں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، لیکن میں جیسے ان کے بھگوان ہیں نا بہت سارے، گنیش، راون، اس کے بعد برہما، ان کے بہت سارے سر ہوتے ہیں. یہ تصویر بھی آ گئی، بہت سارے سر ہوتے ہیں ان کے. اچھا اب یہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے نا، یہ اس طرح کی، ان کے بہت سارے سر ہیں. جیسے ان کا سر نہیں نا، ایم کیو ایم کا کوئی ایک سر نہیں ہے، کوئی ایک ہیڈ نہیں ہے. وہ ہیڈ ہے تو کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، کون فیصلے کون کر رہا ہے، مشورے کون دے رہا ہے، کون کہہ رہا ہے پنگے دو، کون کہہ رہا ہے استعفے دو، وہ سمجھ نہیں آ رہی. ان کے بہت سارے ہیں، مطلب ایک شریک چیئرمین ہے، کوئی عدی ہیں، کوئی پارلیمنٹیرینز ہیں، کوئی خورشید شاہ ہیں، کوئی اعتزاز احسن ہے، کوئی گیلانی ہے، کوئی راجہ پرویز، مطلب بے شمار ہیں. اچھا ایک سے پوچھو وہ کہتا ہے وہ آن بورڈ ہے، اس سے کہتے ہیں وہ آن بورڈ ہے، وہ کہتا ہے اس سے مشورہ کیا تھا، وہ اس سے پوچھا تھا، حکم اس کا چلتا ہے. عاصم حسین کون تھے، وہ سب کے بادشاہ تھے. اچھا بادشاہ تھے تو یہ ایک وہ کہتے ہیں نا راون قسم کا ایک، کئی سر ہیں. اچھا جس کے کئی سر ہونا اس کا بھی کوئی سر نہیں ہوتا. سندھ حکومت کا تو ایک یہ مطالبہ بھی سامنے آ گیا کہ ایف آئی اے اور نیب چلی جائے سندھ سے. اب آپ ایک اور سر دیکھیں نا، قائم علی شاہ صاحب ہیں، اسی بہت سارے سروں میں قائم علی شاہ کہیں، یعنی قائم علی شاہ کون ہے؟ اب اتنے سارے سر، وہ تصویر دکھائیں نا دوبارہ ذرا. اتنے سارے سروں میں یہ جو سر بنا ہوا تھا دیوتا کا، اس میں کہیں ایک سر قائم علی شاہ کا ہے، ایک گیلانی صاحب ہے. قائم علی شاہ صاحب تو کہتے بھی تو بار بار نہیں ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے. نہیں بس وہی نا، اتنے سارے سر ہیں. جب جتنے سر زیادہ ہوں تو اصل میں کوئی سر نہیں ہوتا، اس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. کس کا فیصلہ کہاں چل رہا ہے کسی کو نہیں پتا. بیچ میں گیلانی صاحب نظر آتے ہیں اچانک، پھر بیچ میں راجہ پرویز نظر آ جاتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر عدی بھی ہیں، پھر وہ تو مطلب وہ سارا جو ہے نا، وہ دو بڑی پارٹیاں بغیر سر پیر کے چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور فیصلے کون کر رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. اچھا اب اس میں سے کبھی دھمکی لگی، پہلے این آر او کی کوشش ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی نے پہلے کہا این آر او کرو. این آر او کس سے کرو بھائی؟ ملک کی سالمیت ہے. دیکھیں سالمیت کا مسئلہ ہے، بقا کے اوپر کیسے این آر او؟ بقا کا مسئلہ ہے، یہ ملک کی بقا کا مسئلہ جو آپریشن چل رہا ہے، یہ ملک کی سالمیت، اس کے اوپر کیا کمپرومائز ہوگی؟ بقا کے اوپر کیسے کمپرومائز کر سکتا ہے کوئی؟ این آر او نہیں ہوا. اس کے بعد دھمکی لگی اینٹوں والی، وہ اینٹیں ٹوٹ پھوٹ گئیں، مستری پکڑا گیا کراچی میں، ڈاکٹر عاصم حسین. سیاستدان اس بات کو نہیں سمجھتے. میں بات پوری کروں. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو ہے نا، وہ یہ مستری کراچی میں پکڑا گیا. اس کے بعد جو انہوں نے پھر سیکنڈ ایک دم سے ٹون ڈاؤن کیا اپنے آپ کو، اور ٹون ڈاؤن کرنے کے بعد انہوں نے پیار محبت کی بات شروع کر دی. کشمیر انڈیا ساتھ ہے، وہ بلاول اس کے لیے آئے، وہ بھی ٹھوس ہو گیا، کیونکہ اسی دوران گرفتاریاں، اسی دوران پکڑ دھکڑ. علی نواز شاہ اندر ہو گئے، علی نواز شاہ یعنی خورشید شاہ کے جو عاصم حسین وہ اندر ہو گئے. خورشید شاہ دیکھیں سب سے پریشان ہے، خورشید شاہ بہت پریشان ہے، کیونکہ سکھر سے کراچی تک کا جو ملبہ ہے. اچھا ایک کو رینجر نے پکڑا، ایک کو نیب نے پکڑ لیا، تو بات بنی نہیں. اب یہ بات بنی نہیں، اور بات بن کے یہ چلے گئے دبئی واپس. اچھا آج ریلی ایم کیو ایم نے نکال لی کراچی میں. ایم کیو ایم تو سیاسی جماعت تو ہے نا، لیکن اب فیصلہ کون کر رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ مطلب وہ ایم کیو ایم ادھر برا بلا کوس رہی ہے پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی استعفے منظور نہیں کر رہی. اگر کورٹ نے کہہ دیا کہ استعفے تو ہو گئے تو بس استعفے ہو گئے، پھر کیا کریں گے سائیں؟ اور پھر ایم کیو ایم کیا کرے گی اس کے بعد؟ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آنے کے بعد مزید بات میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ معاملہ
اب جا رہا ہے اپنے منطقی انجام کی طرف. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹائم رہ گیا نا, تھوڑا ٹائم ہے, تھوڑا وقت تھوڑا ہے, اور اب چونکہ وہ کارڈز کھل گئے ہیں سارے, تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منطقی انجام. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ بریک سے واپس آنے کے بعد بات کریں گے کہ منطقی انجام کیا ہو سکتا ہے اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں. جی ناظرین, ایک بریک, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں بات ہی کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی تو ہو گئی نا وہ بہت سارے سروں والے, یعنی کہ کوئی سر نہیں ہے, تو وہ چلے گئے واپس, اور واپس جانے کے بعد پھر اجلاس ہوگا دبئی میں, اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. نہ کوئی دھمکی کام آئی, نہ کوئی کشمیر انڈیا کو گالیاں دینا کام آئی. اسٹیبلشمنٹ کو سنا ہے نا آپ نے, وہ تو الگ بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں بھائی نیب ہے, ایف آئی اے ہے, رینجرز ہے, اپنا کام کر رہی ہے. وہ بات نہیں بنی, اور بات بن کے آخر میں وہ کوستے ہوئے, کیونکہ اب تو بات نہیں کر سکتے نا اینٹوں سے اینٹوں والی, وہ تو گلے پڑ گئی بات. تو اب وہ میاں صاحب کو سناتے پیار محبت سے, دھمکی ایسے ہی ہیں, ایسی مطلب ہوائی فائرنگ ہوتی ہے نا, یہ کر دیا وہ کر دیا, پنجاب میں بھی کرو, یہ بھی کرو, وہ کرو, پیار محبت سے کرتے 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 پھر چلے گئے واپس. اب پھر اجلاس ہوگا دبئی میں, پھر سوچیں گے اب کیا کریں, 0/0 نل رہا, یہ پورا کا پورا دورہ. اچھا, اب میاں صاحب پہ آ جائیں. اب میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہوگا, یہ معاملہ اب کہاں جا رہا ہے. اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ ملک میں احتساب ہونے جا رہا ہے, اور احتساب ہونے جا رہا ہے رuthless, جس کو آپ اردو میں کہیں بے رحم احتساب. کراچی کے جب میں نے ہڈی والا ڈاکٹر کہنا شروع کیا تھا, عزت سے کہہ رہا تھا اس لیے کہ بین لگ گیا تھا, تو میں آرتھوپیڈک سرجن نہیں کہہ سکتا تھا ان کو. ڈاکٹر عاصم حسین کا, منظور کاکا کا ذکر کیا انہوں نے, جو مرضی. اب آ جائیں منی چینجرز, پکڑے جا رہے ہیں, اور وہ فرفر بتا رہے ہیں, اور یہ سارا جو ٹیرر فائنینسنگ اور یہ ساری چیزیں کھل کے آ گئی نا. کوئی ٹیرر فائنینسنگ کہہ رہا ہے, میں نے اکنامک ٹیررزم کہا تھا, یہ لنکڈ ہو رہے ہیں آپس میں سارے. اب آپ آ جائیں اسٹاک بروکرز. اسٹاک مارکیٹ کریش آ جائے وہ 2005, اس میں جو, اور اس کے بعد جو کنگ میکر بن گئے, اس کے بعد کئی شخصیات اسٹاک میں پیسہ کھیلا, جوا, اور وہ کنگ میکر بن گئے. اور کنگ میکر بننے کے بعد اس کے اب لنکس جو آپ کے پکڑے جا رہے ہیں لوگ, یہ ٹارگٹ کلرز, وہ نام ہر جگہ نام بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو فلانی جگہ سے کہا گیا تھا. اس میں کوئی ایک اسٹاک بروکر, 2-4 ہی ہیں جو بڑے ہیں, وہ 2-4 اسٹاک بروکرز کا نام اس میں آ رہا ہے. ٹیرر فائنینسنگ میں بھی, یعنی صرف فائنینشیل کرپشن نہیں, ٹیرر فائنینسنگ یعنی دہشت گردوں کی معاونت کرنے میں. عاصم حسین صاحب نے بھی نام لے دیا, 7-8 اور 10 لوگوں نے بھی نام لے دیا. تو یہ بروکر جو پیسے کا حوالہ شوالہ یہ سارے اپنی گردنیں بچائیں. ان میں سے کوئی مرغا اٹھے گا کسی بھی وقت. پھر آپ آ جائیں سندھ کی زمینیں. سندھ کی زمینیں, اور میں بار بار جو بات کہہ رہا ہوں کہ سندھ کی زمینیں, اراضی پہ قبضے, چائنا کٹنگ تو چھوٹی سی پلاٹ ہے نا, یہ جو بڑے بڑے ہزاروں ایکڑوں کے حساب سے, یہ الاٹمنٹس کینسل, اور کینسل ہونے کے بعد گرفتاریاں اور پکڑ دھکڑ, یہ فائلیں ایسی نہیں اٹھ رہی. یہ ایک دم ہوگا. اصل میں جو بات ہے نا وہ یہ ایک دم ہوگا. لوگ کہہ رہے ہیں نا کیوں سلو ہے, یہ سلو نہیں ہے. وقت ٹائمنگز اور کیلکولیشنز. دیکھیں, جس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ سے مراد ریاست ہے. جو آپ پوری دنیا کے ساتھ آپ کیلکولیشن لے کے چل رہے ہوتے ہیں ٹائمنگ وائز, کہ یہ افغانستان میں, تو یہ ایران میں, تو یہ کمبوڈیا میں, تو آپ کو اپنے ملک کے یہ چھوٹے چھوٹے چوروں کے اوپر نظر نہیں ہوگی, چور چکے اور بدماش اور قاتل, کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں, اور یہ کیا پلان کر رہے ہیں, اور یہ کیا دھوکے بازیاں فراڈ کر رہے ہیں. تو ہر چیز ٹائم سے ہوگی, اچانک ہوگی, اور یہ دھپڑ دوس ہو جائیں گے سارے. اور اب معاملہ سندھ سے بڑھ کے آ گیا پنجاب. میاں صاحب, جو میں نے کل بھی بات کی تھا کہ میاں صاحب کس وقت, میاں صاحب کا وہ جٹری ہونا شروع ہو گئے ہیں. اگر آپ نوٹ کریں, میاں صاحب ہو رہے ہیں جٹری سے اردو میں کہیں جز بز ہو رہے ہیں. اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں ان کی, تو ایک پریشانی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بظاہر کمپوز رکھا ہوا ہے, لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے چاروں طرف یہ. اور اب کسی بھی وقت دیکھیں, ان کا سب سے بڑا یہ تھا کہ پاور ملک میں, بجلی, یہ وہ, مطلب میں لے کر آؤں گا. نندی پور بن گیا ایک, بالکل یہاں اٹک گیا کہ اب اس میں خواجہ آصف کی قربانی ہوتی ہے, یعنی ان کی قربانی سے مراد, اللہ خیر ان کو زندگی دے, یعنی ان کی وزارت کی قربانی, یا ان کے اوپر گرتا ہے ملبہ, یا گرتا ہے فاروق نائک صاحب پہ, یا گرتا ہے کسی اور پیپلز پارٹی کے دور میں جو شروع ہوا تھا, یا اس میں آتے ہیں رانا مشہود صاحب کا استعفیٰ آتا ہے, یا پکڑ دھکڑ شروع ہوتی ہے.
یا اس میں یوتھ فیسٹیول کا قصہ کھلتا ہے جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یوتھ فیسٹیول یہ جو پاکستان کا جھنڈا بہت بڑا بنایا تھا اس میں بھی بہت بڑی میسو کرپشن تھی. اس میں پھر اہم ترین شخصیت پنجاب کی اور پھر ان کے صاحبزادے، یا پھر شاہد خاقان عباسی، ٹھیک ہے، ادھر جو ٹرمینل کھلا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یا پھر سمدھی، یعنی جو ٹپنگ پوائنٹ ہے نا وہ ادی اور سمدھی ہیں یا بھائی ہیں. بھائی، ادی، سمدھی، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ وہ اس سے پہلے میاں صاحب نے، مطلب میاں صاحب کا وہ جٹری مومنٹ آ گیا ہے کہ میاں صاحب، جیسے میں نے کہا تھا کہ 9-0 ہوا تو الطاف حسین صاحب جو ہیں ایم کے ایم کی قیادت ایک دم سے جٹری ہو کے ایک انہوں نے غلطی کر دی. اب تک وہ پھنس گئے اس میں، وہ لوپ میں پھنس گیا. زرداری صاحب پھنس گئے اینٹوں سے اینٹوں والی بات پہ. کیوں پھنسے؟ کیونکہ کاکا کو پکڑا تو ڈائریکٹ زرداری صاحب اس دن خبردار، ہوشیار ہوشیار ہوشیار. اب میاں صاحب کا کیا ہوگا؟ اصل بات ہے کہ میاں صاحب کے جب اپنے گھر پہ پہنچے گا معاملہ، پنجاب میں پہنچے گا، چھوٹے موٹے وزیروں کو تو کہیں گے کہ یہ تو مویشی قربان کر دو، وہ تو کہیں گے، جیسے انہوں نے بھی کہا زرداری صاحب کا بھی، ٹھیک ہے یہ پکڑے جا رہے ہیں لوگ چھوٹے موٹے، ابھی سے شور مچاؤ یہ علی نواز شاہ پہ تاکہ نیب آگے، کیونکہ آنے والے دنوں میں نیب پکڑنے جا رہی ہے بڑے لوگوں کو. سابق وزیر اعظم، سابق، میں بار بار کہہ رہا ہوں ایان علی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، اس پہ بھی نظر رکھیں. اچھا، اب جب بڑے لوگ پکڑے جائیں گے نا، بروکر پکڑے گئے، بروکر نے نام لے دیا، ہم نے تو اس کے لیے کیا تھا، ہم نے تو اس کے لیے پیسہ اس کو اتنا دیتے تھے منتھلی، اس کو اتنا دیتے تھے، اس کو یہ تو اسٹاک مارکیٹ ایسے کھیلتے تھے، اس میں بھی میڈیا ریلیٹڈ لوگ بھی نکلا، فلاں ہو گیا. پھر زمینیں پکڑی گئیں، زمینوں کی الاٹمنٹس کینسل ہو گئی، لوگوں نے فائلیں بیچی ہوئی ہیں، لوگ پیچھے آ گئے، ہم نے آپ سے سودا کیا تھا، وہ زمین غائب ہو گئی. تو وہ سارے معاملات پنجاب کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر آپریشن شروع ہے. اور یہ جب جائے گا، اچھا یہ روتھلیس، یعنی آپ دیکھیں ادارے کس طرح کھڑے ہوئے ہیں، آپ خود بخود دیکھیں. اب ہم کل مذاکرات بات کر رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ فوڈ اتھارٹی، فوڈ انسپیکٹر کیسے کھڑے ہو گئے ہیں اچانک؟ یہ کہیں ایگزسٹ کرتے تھے نا، مگر اچانک کیسے کھڑے ہو گئے؟ اب وہ یعنی ہر ادارہ آہستہ آہستہ، یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ، یہ آپ کا ملک، ریاست کھڑی ہو رہی ہے جس میں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں نا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں احتجاج ہے، یہ احتجاج تھوڑے دنوں میں یہ چیخوں میں بدل جائے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ریاست کو لوٹنے کی اور تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اور انٹینشنلی کی ہے. ایک ہوتی ہے کرپشن، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کھوکھلا کر دیا اداروں کو کہ اسٹیل مل ہے، کھا جاؤ نا، پی آئی اے تو تباہ کر دو، ریلوے نا یار کیا ہے ہماری تھوڑی ہے، کھا کے پیسہ لے جاؤ باہر بھاگ کے. تو انہوں نے، اور وہ جو ڈی جی رینجرز کا بیان تھا کہ ٹارگٹ کلرز کا، کس ٹارگٹ کلر کا بچہ ٹارگٹ کلر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ خود تو ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں. دیکھیں انہوں نے اشارہ کیا نا کہ باہر پڑھتے ہیں سب کے، اور مڈل کلاس کے بچوں کو آپ، یہ وہی بات ہے جو مدرسوں کے بارے میں ہوتی تھی ایک زمانے میں کہ جی کون سے بڑے مذہبی لیڈر جو ہیں ان کا بچہ جو ہے وہ جہاد میں دوسرے بچوں کو بھیجتے ہیں، لڑواتے ہیں. وہی بات اب پلٹ کے آ گئی ہے ان لبرل سیکولر پارٹیوں پہ، کیونکہ اکراس دا بوڈی ہونے جا رہا ہے. میاں صاحب غالباً اب یہ موومنٹ شروع ہو گئی جٹری. ادھر پیپلز پارٹی کے اوپر وہ ٹیسٹر دیکھ لیں نا، پیپلز پارٹی کیا کر سکتی ہے. عاصم حسین اتنا بتا رہے ہیں، اس طرح طوطے کی طرح بول رہے ہیں جتنا بولنا بھی نہیں چاہیے. یہ میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو مطلب میں پریشان ہوں، وہ اتنا بتا رہے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ان کو بچانے کوئی نہیں آیا، ان کو نہ بچانے ایم کیو ایم نہ پیپلز پارٹی. اور اس طرح کے کاموں میں اسی طرح ہوتا ہے، آپ درمیان میں پھنسے ہوتے ہیں نا کہ یہ بھی میرا دوست ہے، یہ بھی میرا، جس کے سب دوست ہوتے ہیں